بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے، اے اللہ اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، تو اس کے لیے روز قیامت میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی رضا کی خاطر عطا کیا اور اللہ کے لیے روک لیا، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم زمانے کو گالی دینے کے باعث مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، حالانکہ میں زمانہ ہوں، تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، میں ہی دن رات کو بدلتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے کر آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ تو جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز پڑھنا بھول جائے یا وہ اس وقت سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسے پڑھ لے، اور ایک دوسری روایت میں ہے، اس نماز پڑھ لینے کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ہونے والے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے مجھے یہ باتیں بتائیں، اگر میں مزید دریافت کرتا تو آپ مجھے اور زیادہ بتاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ حضرت ابن مسعود نصاری بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کی اجرت اور کاہن کی شرنی یعنی نیاز سے منع فرمایا ہے۔ لوگوں کے شر سے بچنے کی دعا، اللہم اکفنیہم بما شئت، الہی تو مجھے جس طرح چاہے ان کے شر سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز میں امام کہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ تو تم کہا کرو اللہم ربنا لک الحمد، کیونکہ جس کا ذکر ملائکہ کے ساتھ موافق ہو جاتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
وَاصْبِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ الْأَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر سے کام لو، اس لیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ ڈپریشن اور نماز۔ تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ ما اصاب من مصیبات الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَرٌ، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اس سے درگزر کر جاؤ، شاید کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے آخرت میں درگزر فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کو بخش دیا۔ اللہ سنے گا، تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ اللہ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ امید نہ چھوڑو، سنو امید نہ چھوڑو، شاید اگلی دعا کے بعد اللہ کن کر دے۔ پیاری ماں کے لیے دعا۔ اللہم اجعلنی من المقربین واجعل امی من الحور العین، اے اللہ مجھے اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما اور میری والدہ کو حوریں جنتی عورتوں کے ساتھ ملا دے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ طاقتور اور زبردست ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ راستے مشکل ہی سہی، مگر مجھے میرے اللہ پر یقین ہے۔